نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر کے دو الایاما ایاما کو بے نکاحوں کو منکم تم میں سے والصالحین اور نیک من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے وامائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے ان یکونوا اگر وہ ہوں گے فقراء محتاج فقیر یغنیہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم علم والا ہے۔ پیچھے ہم نے کچھ ایسے احکامات پڑھے جو معاشرے میں خرابیوں کے لیے سد باب کا کام دیتے ہیں یا جن سے بہت سے فتنوں کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم نکاح کو عام کرنا ہے، نکاح کو آسان بنانا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ وَأَنْكِحُوا اور نکاح کرو۔ خطاب ہے کنوارے لوگوں کے اولیاء سے، یعنی جو ذمہ دار ہیں، یا پھر سارے مسلم معاشرے سے، کہ یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر پائے جانے والے ایسے لوگ جو نکاح کے بغیر ہیں ان کے لیے نکاح کا انتظام کریں، نکاح پر انکریج کریں۔ الایامہ جو ہے یہ ایم کی جمع ہے۔ ایم کہتے ہیں بغیر بیوی والے مرد کو یا بغیر شوہر والی عورت۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ کوئی بھی کنوارا ہو یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کرو۔ دین اسلام میں نکاح کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بعض حالات میں نکاح فرض ہے اور بعض اوقات واجب ہے اور عام حالات میں یہ مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبروں کی 4 سنتیں ہیں، حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ اور ایک اور حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 1 فرض نماز جب وقت ہو جائے، نمبر 2 جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، اور نمبر 3 بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کفو مل جائے۔ کفو کا مطلب جو اس کے لائق ہو یا جو اس کے برابر کا ہو یا جس سے نکاح کرنا مناسب ہو، یعنی جوڑا مل جائے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو نکاح پر ابھارا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جو بھی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، یعنی جس کو بھی وسائل میسر ہوں، اسباب مہیا ہوں تو وہ دیر نہ کرے، کیونکہ شادی کرنا اس کی نظر کو پاک کر دے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کو گناہ سے بچائے گا، اس سے زنا کی روک تھام ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ ضرور فرماتا ہے۔ نمبر 1 نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے، اور نمبر 2 مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو، اس کے بارے میں ہم اگلی آیت میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یعنی ان لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اسی طرح والدین کو اور جو ولی ہیں ان کو بھی تلقین کی گئی کہ وہ مناسب رشتہ آنے پر ٹال مٹول نہ کریں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا، یعنی بہت سی خرابیاں جنم لیں گی، بہت سے حرام کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عکاف سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا باندی؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو خوشحال ہے، یعنی تمہارے پاس مال و متاع ہے؟ کہا ہاں، فراخ حال ہوں، یعنی بہت اچھے حالات ہیں، سب کچھ میسر ہے۔ فرمایا تب تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، یعنی اگر تمہارے پاس مال بھی ہے، حالات اچھے ہیں، تم افورڈ کر سکتے ہو اور تم بغیر نکاح کے رہ رہے ہو تو پھر تم شیطان کے بھائی ہو۔ یعنی پھر یہ عام حالات میں ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے خرابیوں سے اور حرام سے بچ کے پھر پاکیزہ زندگی بسر کر سکے، یعنی اس میں اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اور نکاح ہے کیا؟ نکاح اس معاہدے کا نام ہے، سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے، جس کے نتیجے میں مرد اور عورت ایک دوسرے پہ حلال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے جس میں دو لوگ اللہ اور بندوں کو گواہ کر کے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے۔ اور مقاصد کیا ہیں نکاح کے؟ سب سے پہلا تو اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور نگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا مقصد یہی بتایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ وہ نگاہ کو بہت زیادہ پست کرنے والا ہے، یعنی نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو پہلا مقصد تو یہی ہے کہ انسان حرام کاری سے بچے، برے خیالات سے بچے، بری نگاہ سے بچے، زنا کی طرف جانے سے بچے، اور زنا کے علاوہ بھی جو حرام کام ہیں ان سے بچے۔ اور اس کے بعد بہت سے اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ ہے کہ انسان کے فطری جذبات کی حلال طریقے سے تسکین ہو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوں، ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کا ذریعہ ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک خاندان وجود میں آئے، یعنی امت مسلمہ میں ایک نیا خاندان وجود میں آئے، ایک نیا گھرانہ پیدا ہو، اور پھر اس گھرانے میں سازگار ماحول کے اندر آئندہ نسل کی بقا اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، کیونکہ خاندان کے بغیر بچوں کا پلنا اور صحیح پرورش ہونا ممکن نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ برائی سے، فساد سے، بگاڑ سے محفوظ رہے، امن و امان برقرار رہے، حسب نسب کی حفاظت ہو، وراثت کی صحیح تقسیم ہو، عورت کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملے، اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ہو، انسان کے دین کی بھی حفاظت ہو، کیونکہ جب نکاح نہیں ہوتا تو پھر انسان بہت سے ایسے کام شروع کر دیتا ہے جس سے اس کے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے نکاح جو ہے اس کے بیک وقت بے شمار فوائد ہیں، یعنی بہت سے فائدوں کی چیز ہے، اس لیے اس پر ابھارا گیا اور زنا کو ڈسکریج کیا گیا، کیونکہ اس میں انسانی نسلوں کا بگاڑ اور انسانی معاشرے کے اندر فساد اور خرابی اور لامتناہی ہی برائیاں، قباحتیں جنم لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اوقات قتل و غارت اور معاشرے میں بدامنی کے بہت سے واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی نکاح کے بغیر ہیں ان کا نکاح کرو، یعنی خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر اگر خاندان میں کوئی ایسا ذمہ دار نہیں، بڑا نہیں، تو یہ بہرحال ایک اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ایک دوسرے کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سپورٹ کریں۔ لیکن افسوس یہ کہ چونکہ اس وقت اسلامی معاشرے کا ہی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلامی روایات اور روح ہی ختم ہو گئی ہے، تو عموماً لوگ انکریج کرنے کی بجائے اگر کہیں دیکھیں کہ کوئی رشتہ ہو رہا ہے تو کیا رول پلے کرتے؟ نہ ہو، خرابیاں پیدا کرتے، ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلا وجہ محض توہمات، وہم و گمان اور ظن کی بنیاد پر بہت سے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، انجانے اندیشوں اور خوف میں کہ معلوم نہیں یہ کیا ہو جائے گا اور وہ کیا ہوگا، توکل نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ اور بعض اوقات
ایسے ایسے معیار، خود ساختہ معیار قائم کر لیے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں شادی دن بدن مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بھی سراسر ایک غیر اسلامی طرز زندگی ہے جس کو انکریج کیا جا رہا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یعنی اگر واقعی زنا کی حد سے بچنا چاہتے ہو اور عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور معاشرے سے یہ حرام کام ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس کا علاج اور سد باب کرنا ہوگا، اور اس میں سیلف کنٹرول اور نکاح کی حفاظت اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کلچر کو عام کرنا ہوگا اور اس کو آسان بنانا ہوگا. اسی لیے اس نکاح کو زیادہ بابرکت قرار دیا گیا جس میں کم مہر ہو. اگرچہ کوئی لمٹ تو نہیں مقرر کی گئی، لیکن پھر بھی کیا کہا گیا کہ وہ زیادہ بابرکت ہے کہ جس میں آسان مہر ہے، کیونکہ بعض اوقات مہر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ان تمام رکاوٹوں کو دور کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک حلال اور جائز اور ضروری کام جو ہے وہ مشکل بنے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور صالحین، صالح کی جمع نیک، صالح، اور یہاں مراد ہے دین و دنیا کی صلاح. دین میں صالح سے مراد یعنی نیک لوگ جو مثلاً یہ کہ فرائض کے پابند ہوں، حرام سے بچتے ہوں. اور دنیاوی اعتبار سے صلاح کا مطلب کیا؟ جو ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں. والصالحین، اور صالح، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، عبد کی جمع عباد، و امائکم، اور امت ان کی جمع اما، لونڈی. پہلا حکم آزاد لوگوں کے لیے تھا اور یہ دوسرا حکم کس کے لیے ہے؟ غلاموں کے لیے، کہ ایسے لونڈی غلام جن کا نکاح نہیں ہوا اور وہ نکاح کی ذمہ داری نبھانے کے قابل ہیں، ان کا بھی نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم. سورۃ النساء میں بھی آپ نے پڑھا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ جو تم میں سے محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ غلام عورتوں سے شادی کر لے. لیکن غلاموں کی شادی میں صالحین ہونے کی خاص شرط رکھی گئی، کیونکہ غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لازمی طور پر انسان کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہر کام دوسرے کی مرضی سے، جائز نہ جائز جو کوئی کہے وہی کرنا پڑتا ہے، جو آقا مالک کہے وہی کرنا ہے. اور پھر بعض اوقات وہ عرب کے جاہلی معاشرے میں غلط کام بھی کرواتے تھے، حرام کاموں کی طرف انکریج کرتے تھے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی عقل استعمال نہیں کرتے اور صرف دوسروں کی سوچ پر ہی چلتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، آپ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی حد سے زیادہ ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی کے بعد بھی انڈیپینڈنٹلی سوچ نہیں سکتا، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ادا کرنے سے گھبراتا ہے، یا یہ کہ خوف کھاتا ہے، چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا. اس لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے شادی سے کتراتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے. تو یا تو وہ ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، بچے ہی بنے رہتے ہیں ساری زندگی. آزاد گھرانوں میں تو یہ مسائل کم تھے، لیکن اصل مسئلہ تھا لونڈی غلاموں کے اندر، کہ چونکہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، کوئی سے ہی نہیں تھی، کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہی نہیں تھی، کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے، تو پھر یہ شرط لگائی گئی کہ ان کی شادی کرو جو شادی کے مقاصد پورے کر سکتے ہوں، ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہوں، اور پھر وہ معاشرے کا ایک واقعی صالح اور کارآمد عنصر بن سکتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر صلاحیت نہیں اس کی شادی کر دی تو وہ دوسرا فریق جو ہے، عورت یا مرد جو اس کا پارٹنر ہوگا، وہ ساری زندگی متاثر ہوتا رہے گا. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو عورتیں یا جو مرد صلاحیت نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ یا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو روتے ہی دیکھا ہوگا. بعض اوقات عورت پریشان ہوتی ہے، بعض اوقات مرد پریشان ہوتا ہے جب اس کی شادی ایک اممیچیور یا نا سمجھ شخص سے کر دی جائے، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. کیونکہ نکاح
کا مقصد صرف عیش و عشرت کرنا نہیں ہوتا. نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ ایک خاندان وجود میں آئے اور خاندان کی آئندہ نسلوں کی صحیح طور پر پرورش ہو، تربیت ہو. اگر بیوی اس قابل ہی نہیں یا شوہر اس قابل ہی نہیں تو وہ مقصد نہیں پورا ہوتا. تو آزاد گھرانوں میں تو اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن غلاموں کے اندر اس چیز کا اندیشہ تھا. تو اس لیے شرط لگائی گئی کہ والصالحین من عبادکم و امائکم. ایک اور چیز جو رکاوٹ بنتی ہے نکاح میں وہ ہے فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہونا، غریب ہونا. یعنی ذمہ داریاں اٹھانے میں، یعنی مثلا شوہر کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقہ فراہم کرنا. اب اگر کوئی شخص خود نان نفقہ فراہم نہیں کر سکتا تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں یا بہن بھائی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی کی گاڑی چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ جن کے پاس استطاعت حقیقی نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی استطاعت، تو وہ پھر شادی سے ڈرتے ہیں یا شادی نہیں کرتے. تو اس کا بھی حل بتایا گیا کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء ہوں گے، غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فائنینشل ایشو کو سر فہرست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اگر آج کسی کے پاس نہیں تو کل اس کے پاس ہو بھی سکتا ہے. آج اگر جاب نہیں تو کل جاب مل سکتی ہے، آج اگر کوئی کاروبار نہیں تو کل اللہ تعالیٰ کہیں سے رزق کا دروازہ کھول دے گا. تو اس معاملے میں زیادہ خوف نہ کھاؤ. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ. تو یہاں شادی کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ وہ حدیث بھی ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ مدد فرماتا ہے. نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اگر وہ پاک دامن رہنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے دے گا کہ جس سے وہ اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکے. کیونکہ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے. سورۃ الرعد میں بھی آتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس چیز کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بہت ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں شادیاں کس وجہ سے لیٹ ہو جاتی یا نہیں کرتے. نہیں، جاب ہے بھی تو وہ جاب نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو. یعنی یہ تو دور کی بات ہے کہ جاب نہ ہو تو شادی کر دی جائے کسی کی. جاب بھی ہو تو بھی لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھی جاب ہو. پھر یہ کہ اپنا گھر نہیں ہے، اور کیا دیکھتے؟ اگر لڑکے کے اوپر مثلا پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے یا اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تو اس صورت میں بھی نہیں دیتے بیٹی کہ پھر ہماری بیٹی عیش و عشرت نہیں کر سکے گی. اونچے خاندان کو دیکھتے ہیں، اور کسی کی زیادہ بڑی فیملی ہے تو بھی نہیں کر کے شادی دیتے، خصوصاً اگر نندے ہوں. یہی چیز ہے یہاں پر کہ اگر تم اللہ کے بھروسے پہ کر دو گے کہ بچے حرام سے بچیں، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ حرام سے بچنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنی آخرت کی حفاظت کرنا، یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. مومن کی پرائرٹی دنیا کا عیش و عشرت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں کیا کہا گیا؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقراء بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم. اور اللہ بہت وسعت والا ہے. کیا مطلب ہے وسعت والا ہے؟ یعنی اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے. اصل میں ہم اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے کہ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس پہ نہیں بھروسہ ہوتا. ہمیں بھروسہ ہوتا ہے اس پہ جو ہمارے ہاتھ میں یا کسی دوسرے کے پاس دکھائی دے رہا ہے. تو پھر اس پہ جو بھروسہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسی کے ہاتھ میں ہے وہ تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے.
اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں جائے گا. تو اس لیے کبھی بھی انسان مال و دولت کی بنیاد پر، یعنی اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ایک فرض کو نہ ٹالے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ایسا کر دو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ عفت سے رہیں، پاکیزہ زندگی بسر کریں، پاکیزگی اختیار کریں. الَّذِينَ، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، نہیں وہ پاتے نکاح، یعنی نکاح کا سامان. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے، وہ مال و دولت بھی نہیں دیکھ رہا، وہ کوئی بہت اونچے معیار بھی نہیں باندھے ہوئے، اس کے باوجود اسباب مہیا نہیں ہوتے نکاح کے، بات بنتی نہیں. اور یہ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑی وجہ نہیں بھی ہوتی تو بات نہیں بن پاتی، کسی نہ کسی وجہ سے نکاح ڈیلے ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد، اب جیسے آج کل پڑھائی ہے، یعنی کہ سب کی پرائرٹی کہ بچے اچھا پڑھ جائیں، پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑے میچور ہو جائیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن معاشرے کے اندر فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بچے اپنا بچپن بھی کھو بیٹھے ہیں، قبل از وقت ان کو بالغ کر دیا گیا ہے، اور ان کے وہ احساسات اور وہ جذبات جو دیر سے پروان چڑھتے تھے، اب وہ وقت سے بہت پہلے پروان چڑھنے لگے. اب اگر ایک ٹین ایجر بچہ جو ہے اپنے ارلی ٹین ایج میں ہے، اگر اس کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا تو کسی طرح نکاح ہو نہیں سکتا. 13-14 سال کے بچے کی کون شادی لڑکے کی کر سکتا ہے؟ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کچھ وقت تو انتظار کرنا ہی پڑے گا. چلے حد سے حد 18 سال ہو، 19 ہو، 20 ہو، اتنے تک جانے میں اب وہ جو انتظار کا وقت ہے، اگر وہ ماں باپ کو دھمکیاں دے کہ میری شادی کرنا میں حرام کر لوں گا، تو پھر ایسی صورت میں بعض اوقات ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی خواہش پوری کریں، یا پھر واقعی کوئی عملی صورت سامنے آئے. تو فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نکاح نہیں ہو رہا تو انسان حرام رستے اختیار کر لے اور ان کا جواز ڈھونڈ لے، اور اپنے لیے یہ کہے کہ چونکہ حلال راستے سے میں نہیں یہ سب کر سکتا تو اب میں حرام کا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، یا میرے لیے جواز ہے حرام کام کرنے کا. نہیں، چاہیے کہ پاک بازی اختیار کریں، عفت اور پاک دامنی سے رہیں. وہ لوگ جو نکاح کا سامان نہیں پاتے، یا نکاح کا موقع نہیں پاتے، یا نکاح کا ذریعہ کوئی نہیں پاتے، تو بھی کیا کریں؟ پاک دامن رہیں، حرام نہیں کریں پھر بھی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا حل بتایا کہ جس میں نکاح کی استطاعت ہو وہ تو کیا کرے؟ نکاح کر لے، اور اگر نہ ہو تو روزے رکھے. یعنی عملی تدبیر بھی آپ نے بتا دی کہ وہ روزے رکھے، اور روزہ اس کے لیے شہوت توڑنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور یستعفف کا لفظ جو ہے عفت، اسی سے ہے لفظ عین فے، نفس میں ایسی حالت پیدا ہونا جس کے ذریعے انسان غلبہ شہوت سے محفوظ رہے. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی قوت کہ جس سے انسان حیا میں رہے، پاک دامن رہے، برائی کی طرف جانے سے بچا رہے، تھوڑی چیز پر قناعت کر جائے. اور وہ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے، نکاح کا سامان نہیں پاتے، نکاح کا موقع نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کریں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی بے نیاز کر دے. نکاح کا موقع آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ نان نفقہ دینے کے قابل ہو جائیں، ذمہ داریاں پوری طرح اٹھا سکیں، تو اس عرصے میں وہ حیا کا دامن تھامے رکھیں. والذین، اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب، جو ڈھونڈتے ہیں کتاب، جو چاہتے ہیں کتاب. اور کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز، لکھا پڑھی. اور یہاں مراد ہے غلام اور آقا کے درمیان باہمی تحریر
یا معاہدہ غلام اور کس کے درمیان؟ آقا کے درمیان، ریٹن معاہدہ، تحریر، جس میں غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم ادا کر دوں گا یا فلاں خدمت انجام دوں گا تو اس کے بدلے مجھے آزاد کر دیا جائے. تو معاہدہ کرنے والا غلام مکاتب ہوتا ہے اور اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اور کتاب سے مراد وہ تحریر ہے جو آقا اور غلام کے درمیان لکھی جائے، آزادی کی تحریر. اور وہ غلام، الذین سے مراد یہاں لونڈی غلام ہوں گے جو چاہتے ہوں کیا؟ آزادی حاصل کرنا معاہدے کے تحت، مما ان میں سے جو ملکت ایمانکم مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ جن کے، یعنی تمہارے غلام، فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو. تھوڑا سا میں یہاں اس کا پس منظر پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، کیونکہ آج کل کے حالات میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں تو تھوڑی سی سمجھنے میں شاید مشکل ہو آپ کو. اس میں آپ عربوں کا جو کلچر ہے یا جو معاشرہ ہے اس کو سامنے رکھیے کہ وہاں پر معاشرے کا ایک بڑا حصہ لونڈی غلاموں پر مشتمل ہوتا تھا. یعنی کہ وہ اگر آپ کہیں کہ بڑا پورشن تھے عرب سوسائٹی کا تو یہ غلط نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں بھیڑ بکریوں کی طرح انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور کسی بھی شخص کے دولت مند ہونے کا معیار کیا تھا کہ اس کے پاس کتنے غلام ہیں. اس کو آج کی اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ کتنا امیر ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنے ورکر ہیں اس کے پاس. کسی کی فیکٹری ہے یا کسی کا کوئی سٹور ہے تو وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اور اتنے پیسے ہیں. کیا بتاتے ہیں کسی کو اپنے مال کا اظہار کرنا ہو؟ جو ہمارے ہاں ہماری فیکٹری میں یا ہماری دکان پہ یا ہمارے پاس اتنے لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا 100 لوگ کام کرتے ہیں تو اتنا بزنس ہوگا، 1000 کام کرتے ہیں تو اتنا بڑا بزنس ہوگا. تو اس وقت کسی کے مال کو کس طرح کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ اس کے پاس غلام کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ لیگل تھا. جیسے کوئی سونا خریدے جا کے ایسے ہی کوئی انسان بھی خرید سکتا تھا. اسلام نے آ کر اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا اور غلاموں کی آزادی کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ اگر غلام اپنی آزادی کی قیمت پیسوں کی شکل میں یا مزدوری کی شکل میں اپنے مالک کو پیش کریں تو مالک کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ قبول کر لے اور ان کو آزاد کر دے. دیکھیے غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے. ایک تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس پر اکسایا گیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور اس کا بہت اجر و ثواب بتایا گیا. مثلا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرائے گا تو اس کے بدلے وہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دے گا. اگر کسی نے پورا غلام کیا تو پوری آزادی جہنم سے، اور اگر کسی نے آدھا کیا تو آدھی، یعنی جو جس کا اس جتنا آزاد کرائے گا. مثلا ایک تو یہ طریقہ. اس کو بہت زیادہ ثواب کی بات بتانے کے بعد لوگوں کو انکریج کیا گیا. پھر یہ کہ بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ بتایا گیا کہ وہ کیا کرے، غلام آزاد کرے. اس کے بعد یعنی یہ تو تھا مفت میں. نمبر 2 یہ انکریج کیا گیا کہ اگر لوگ اب بھی ان 2 صورتوں میں آزاد نہیں کرتے تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ غلام اپنی آزادی خرید لے. کس طرح خرید لے؟ پیسے دے کے. اچھا اب وہ پیسے کہاں سے آئیں؟ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ میں حصہ ہے. جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ وفر رقاب. ٹھیک ہے، اب مال زکوٰۃ اکٹھا کر کے کیا کریں؟ جا کے غلام آزاد کروائیں. یعنی غلاموں کو دے دیں لوگ اور غلام اپنے آقا کو اپنی قیمت دے دیں اور کیا کریں؟ آزادی خرید لیں. اگر کسی کے پاس وہ مال نہیں تو وہ آقا سے ریکویسٹ کرے کہ اچھا میں آپ کے لیے یہ اور یہ کام کر دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کر دیں. یعنی یہ ایک طرح سے آزادی کا عام اعلان تھا. یعنی جیسے سیل لگ گئی نا، سیل لگ گئی تھی انسانوں کو آزاد کرنے کی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سمجھدار ہوشیار قسم کے تھے وہ سارے تدبیریں کرنے لگے کس بات کی کہ کس طرح آزاد ہوں.
اور اس کثرت سے لوگ پھر آزاد ہوئے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا نا، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلام ایک ہی دن میں اعلان کرتا کہ آج کے بعد سب لوگ اپنے غلام آزاد کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا تھا، فطرت کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو خریدا ہوا تھا، یا انہوں نے ان کو عرصے سے نسل در نسل رکھا ہوا تھا، تو یہ ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا. دوسرا یہ کہ یہ لوگ جو عرصے تک غلام رہے، اگر وہ اچانک چھوٹ جاتے تو معاشرے کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا. کیونکہ جو ان کے آقا ہوتے تھے وہ صرف ان کو کھلانے پلانے کے نہیں، ان کی اوور آل ایکٹیویٹیز کے بھی نگران ہوتے تھے. یہ ان کے بچوں کی طرح، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا دھیان کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اسی طرح وہ اپنے غلاموں پر بھی نظر رکھتے تھے اور ذمہ دار ہوتے تھے کہ اگر کوئی غلام غلط کام کرے گا تو آقا جو ہے اس کو بیچ میں دھرا جائے گا، اس کی پوچھ ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یوں ہی یک قلم سب کو آزاد کر دیا جاتا، لیکن طریقے بتا دیے گئے کہ نمبر 1 خود آزاد کرو. خوب انکریج کیا گیا. اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا نا کہ وہ کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوں ہر جمعے کو میں غلام آزاد کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000 غلام آزاد کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید 4000 غلام آزاد کیے. تو کثرت سے لوگوں نے غلام آزاد کرے. خلفائے راشدین کے آخری دور میں تقریباً ختم ہو گیا تھا یہ معاملہ. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو اپنی آزادی خریدنا چاہیں اور مالک سے درخواست کریں تو مالک کو کیا حکم ہے؟ فَكَاتِبُوهُمْ. اور اس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وجوب کے درجے میں ہے کہ وہ نہ نہیں کر سکتا، اسے کرنا ہی پڑے گا. لیکن شرط یہ رکھی گئی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان کے اندر کیا خیر، بھلائی. کس بات کی بھلائی؟ کہ یہ باہر نکل کر فساد نہیں کریں گے. بتدریج آزادی ہوئی اور بتدریج پورے معاشرے کا کلچر بدلنا تھا کہ وہ سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ پھر ضم ہوتے گئے، سیمولیٹ ہوتے گئے. اور سوسائٹی نے بھی ان کو پھر ایک طرح سے قبول کیا، ورنہ فرق بہت زیادہ تھا. یعنی کہ آقا اور غلام کے درمیان جو طبقاتی تقسیم تھی وہ بہت شدید قسم کی تھی، تو اس کو بھی ختم کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ کیا تھے؟ عورتیں اور غلام، ان کا خیال کرنا، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ 2 انتہائی مظلوم لوگ تھے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ اگر ان کے اندر صدق ہے، امانت ہے، شرافت ہے، اخلاق اچھا ہے تو چھوڑ دو ان کو آزاد زندگی بسر کرنے دو. اچھا، ایک اور بات یاد رہے کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ انہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے، بلکہ وہ غلام ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے. وہ غلام بھی دولت تھے اور مزید دولت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، کیونکہ ایک تو انہیں کام لگاتے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی خرید و فروخت سے بھی مثلا 5000 کا خریدا تو 10 کا بیچا، تو یہ کیا تھا؟ ان کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ. وہ ان کے ذریعے تجارت کرتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے ایک مشکل سٹیپ تھا. بہرحال پھر صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو آزادی دے دو، بلکہ کہا وآتوہم، اور دو ان کو من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی جو وہ طے کریں وہ تو دو، اس کے ساتھ خود ان کو دے کے تاکہ وہ آزادی خرید سکیں تو ان کو مزید ہیلپ کرو. ولا تکرہوا. اب کیا ہوا؟ اس طرح تو بہت سے غلام آزاد ہو گئے. اب جب یہ صورتحال دیکھی لوگوں نے تو خاص طور پر وہ عورتیں جن سے برا پیشہ کرایا جاتا تھا ان کو بھی تھوڑی جرأت ہوئی کہ ہمیں بھی آزادی ملے. عرب جاہلیت میں جو مرد غلام تھے وہ تو عام طور پر جسمانی مشقت کا کام کرتے، مثلا یہ کہ ان سے عمارتوں کی تعمیر، مزدوری اور اس طرح کے بہت سے کام جو محنت مشقت کے تھے. لیکن جو عورتیں تھیں ان سے عموماً جو کمائی کرواتے تھے وہ پیشہ زنا کے ذریعے تھی. جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنی لونڈیوں کے لیے الگ رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی جن کو وہ مواخیر کہتے تھے. ٹھیک ہے، مواخیر. ان مواخیر کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے رئیسوں کے نام کے کہ یہ فلاں کی لونڈی کا چکلا ہے، اور وہ معیوب نہیں تھا، ان کے یہاں کوئی برائی نہیں تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ جب وہاں پر جاتے تو دوسرے لوگ یعنی کہ جو باہر سے آنے والے مسافر تھے وہ بھی ایسے جیسے کسی ریسٹورانٹ میں کسی جگہ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو اسی طرح ایسی جگہوں پر جا کر پیسے دے کر اپنی خواہشات پوری کرتے. اب وہ جو پیسے ملتے اس عورت کو، لونڈی کو، زنا کی کمائی کے،
تو جو مالک ہوتا تھا وہ ان سے لے لیتا تھا. ایک تو زنا کی اجرت لیتے جس کو مہر البغی کہتے ہیں، اور اس کو حرام کی کمائی قرار دیا گیا کہ مہر البغی خبیث. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر اس عورت کا بچہ پیدا ہوتا تو پھر دو صورتیں ہوتی. ایک تو یہ کہ وہ بچہ غلام ہو جاتا، جیسے بھینس کا بچہ پیدا ہو تو کیا مال میں اضافہ ہو گیا، اسی طرح اگر اس لونڈی کا بچہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، ایک اور غلام میں اضافہ ہو جاتا خاندان کے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جس کا بچہ ہوتا تھا یا وہ لونڈی جس کے نام لگا دیتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو پھر وہ اگر اس بچے کو لینا چاہتا تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دیتا تھا. اب یہ اونٹ کس کو ملتے تھے؟ لونڈی کو ملتے تھے. لونڈی کا تو اپنا کوئی چیز نہیں، وہ پھر مالک کو مل جاتے. تو ان کے خیال میں کیا ہی آمدنی والا پیشہ تھا یہ کہ عورتوں سے ایسے کام کرائے جائیں. تو بڑے بڑے جو طاقتور قبیلے تھے انہوں نے اس چیز کو ایک عام پیشہ بنا رکھا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو جہل کی لونڈی، فلاں کی کتنے نام ملتے ہیں آپ کو تاریخ میں. اور پھر ایسے لوگ بہت پہلے مسلمان بھی ہوئے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کو اپنے لیے ایک ایسی ہستی ملی کہ جن کے اندر ان کو ایک ہوپ اور ایک امید نظر آئی. بہرحال اب ہوا کیا کہ ابن جریر الطبری نے ایسی 9 عورتوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ جن کے الگ الگ شکلیں تھے اور باقاعدہ ان کا ایک طرح سے بزنس اسٹیبلش تھا، یعنی جھنڈے والیوں کے نام بھی لکھے ہیں. مدینہ میں خاص طور پر عبداللہ بن ابی کا چکلا تھا اور 1 سے زائد لونڈیاں تھیں اس میں. اور بعض اوقات جو دوسرے قبائل کے رئیس ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ اپنے سیاسی ٹرمز کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی دھاک جمانے کے لیے ان عورتوں کو پیش کرتا تھا. یعنی اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں انوالوڈ تھیں. بہرحال اب ہوا کیا کہ جب لونڈیوں نے دیکھا کہ مرد حضرات کام کر کے تو اپنے آپ کو آزاد کروا رہے ہیں اور آزادی خریدی جا سکتی ہے اب، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اس میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی 2 باندیاں مسیکہ اور امیمہ جن سے وہ کمائی کرواتا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ ہمارے ساتھ جبر کیا جاتا ہے اور ہم سے یہ کام کرایا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی نجات کی صورت ہو. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، نہ تم مجبور کرو، تکرہو اکراہ سے، نہ جبر کرو، نہ مجبور کرو. کس کو؟ فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو. فتیات جمع ہے فتات کی، اور فتات کہتے ہیں نوجوان کو. فتح مؤنث جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے تو ان کو فتح کہا گیا، اور فتات تے کے ساتھ کیا ہے؟ گولتے کے ساتھ مؤنث ہے. اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، زنا پر. بغا یہاں زنا کے معنوں میں، کہ ان سے زنا مت کرواؤ. ان اردنا، اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں، تحسنن، پرہیزگاری کا، پاک دامن زندگی بسر کرنے کا. تحسن کس سے ہے؟ حسن سے. محسنات بھی اسی سے ہے. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم انہیں زنا پہ مجبور نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر جو چاہے کراؤ. مطلب یہ ہے کہ جو ایسی فریاد کر رہی ہیں انہیں اس سے نجات دلاؤ. اور اپنی لونڈیوں کو زنا پہ مجبور نہ کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم تلاش کرو، حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. یعنی تھوڑے سے مال کی خاطر، وہ 100 اونٹوں کی خاطر، یا یہ کہ زنا کی کمائی کی خاطر تم ان عورتوں کے اوپر جبر نہ کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا، کن کو؟ لونڈیوں کو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کو مجبور کرنے کے بعد، ان پر ہونے والے جبر کے بعد، ان کے لیے غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالی کس کو پکڑے گا پھر؟ مالک کو، اونر کو، عورتوں کو نہیں پکڑے گا. یعنی ایسے جرم کی سزا جو کسی سے جبرن کروایا جا رہا ہو تو اس کی ذمہ داری پھر کرانے والے پہ آتی ہے، کرنے والے پہ نہیں آتی. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، میری امت سے خطا و نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہے. کہ اگر کوئی بھول جائے
جیسے نماز سو گیا یا یہ کہ بھول ہی گیا تو جب یاد آئے تو پڑھ لے. اب وہ جو وقت اس نے کھو دیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ وہ بھول گیا تھا. تو خطا اور نسیان اور ومستکرہوا علیہ جس پہ انہیں مجبور کر دیا گیا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان جو کام خود کرنا چاہ رہا ہو، مثلا اگر کوئی لونڈی خود اپنا انٹرسٹ رکھتی ہے اور نام بظاہر مالک کا لگا دے تو وہ کہے کہ جی میرا تو دل نہیں چاہتا لیکن میرا مالک چاہتا ہے. اب یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس پر کتنا کون کیا جبر کر رہا ہے اور اس کو پھر آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو پچھلی آیت کو اور اس کو ملا کر دیکھا جائے تو پہلا حکم کیا ہے؟ انکحوا الایام منکم. دوسرا حکم کیا ہے کہ انکحوا الصالحین من عبادکم و امائکم، یعنی آزاد اور غلام دونوں کا نکاح کرو. پھر کیا فرمایا کہ جن کو نکاح کی استطاعت نہیں وہ کیا کریں؟ پاک دامن رہیں، غلط کام نہ کریں. پھر کیا ہے کہ جو آزادی خریدنا چاہیں ان کو آزادی دو اور ان کی مدد بھی کرو. اور اس کے بعد کیا حکم ہے کہ لونڈیوں سے زنا مت کرواؤ. اگر تم نے ان پر جبر کیا دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے تو ان کی تو معافی ہو جائے گی اور تمہاری پکڑ ہو جائے گی. ان کے مالکوں کو ہی بیسیکلی نصیحت کی گئی اور یہ جو دو عورتیں آئی تھیں ان کا نہیں پتہ چلتا کہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن قانون ایک ان کی وجہ سے بن گیا اور ایک حکم سب کے لیے عام ہو گیا. اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ ایک اور بھی تھی، اس کا نام معاذہ تھا، وہ بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی باندھی تھی. تو اس خاتون کو پتا چلا کہ حضرت ابوبکر بہت غلاموں کو آزاد کراتے تو ان کے پاس بھی تو تیار ہو گئے، لیکن عبداللہ بن ابی نے بہت ہنگامہ کیا کہ آپ ہمارے غلاموں پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے نہیں بیچا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کے لیے بھی حضرت ابوبکر نے ایک کے بعد ایک آفر کی اور بڑی سے بڑی قیمت پیش کی کہ وہ اس کو آزاد کر دے، لیکن ابو جہل نہیں مانا، بالآخر ان کو شہید ہی کر دیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تم پر آیات واضح کرنے والی، مبینات کھلی کھلی، یعنی ہم نے تمہیں ایسے احکامات دیے ہیں، ایسی آیات دی ہیں کہ جو اللہ کے احکام اور حدود اور اللہ کی رضامندی کی سب باتوں کو اچھی طرح واضح کر دینے والی ہیں. وَمَثَلًا، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے ہم نے تم کو واضح کھلے کھلے صاف ستھرے احکامات دے دیے ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والے. اب مثلا سورۃ نور کے اندر جتنے بھی احکامات پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. سمجھ آنے والی بات ہے. اور یہ بات کیوں بار بار دہرائی جا رہی ہے؟ تاکہ کوئی شخص یہ بہانہ نہ کرے، عذر ہیلا نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو ایک طرف تو آیات مبینات واضح کی اور دوسری طرف پچھلے لوگوں کی مثالیں. مثلا اس معاملے میں پچھلے لوگوں کی کیا مثال پڑھی آپ نے قرآن میں؟ اس کانٹیکس میں جو اس صورت کے موضوعات ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، حضرت عائشہ کا واقعہ جو اسی صورت میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ گزشتہ لوگوں کے وہ واقعات جن سے ہمیں بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان خود پاک دامن ہوتا ہے، خود نیک ہوتا ہے، خود اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، تو کوئی اگر اس پر وقتی طور پر ایسی آزمائش آ بھی جائے تو اسے ثابت قدم رہنا چاہیے اور نیکی اور خیر کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اگر اس صورت میں سے واقع عفق کو نکال دیا جائے تو باقی باتیں اس طرح سمجھ نہیں آئیں گی جس طرح اس مثال کی وجہ سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. کہ اگر لوگ نبی کے گھر کو نہیں چھوڑتے، نبی کی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اگر اس پاک دامن عورت پر الزام لگ سکتا ہے تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے
تو حالات ایسے ہیں کہ مجھ پر کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں اگر کچھ احکام مانتی ہوں اور کچھ نہیں مانتی تو بھی کوئی بات نہیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ ہماری تو آنکھوں میں حیا ہے اور ہمارے تو دل میں پردہ ہے تو اس لیے ہمیں کسی اور پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیسے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے، اس نے حکم بھی دیے، آیات مبینات بھی دی اور مثال سے بھی سمجھائی بات کہ دیکھو اس میں حکمت کیا ہے جو تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. وموعظۃً، اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی. واعظ کون سی نصیحت کو کہتے ہیں؟ جو دل کو نرم کرنے والی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی گزرا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ تم کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسی کسی بات کا کبھی پھر ارتکاب کرو. تو حکم بھی ہے، واعظ بھی ہے، مثال بھی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تاکہ لوگ تقوی والی، پاک دامنی والی، صاف ستھری زندگی بسر کر سکیں. اور واقعی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ خسارے میں مبتلا ہو. یہ سب احکامات ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. آن لائن بہن کا ایک کمنٹ آیا ہے، اچھا انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today when I was listening to your lecture and you were explaining about staring, even though it was about men and women, my mind was traveling beyond that, our youth. When they start staring at anything, the problem starts there. Even if it is some goods that leads them to haram. Most expensive items that parents can't afford, and they keep looking at it. Oh, I want it. I wish I could have it. And then they find ways to get it. That leads them to stealing, just to get that. Money, or using parents' credit cards. Watching ads and smoking or drinking. If they just overlook, it wouldn't make them think it's cool. Or it's cool to try staring at vulgar dresses to buy and wear it and get indulged in haram, exposing themselves. As you mentioned, eyes admire and hearts desire. So that is the main problem. If you just overlook, it is fine. But looking again and again makes it the aim of your life to get it by fair or unfair means. May Allah subhanahu wa ta'ala send mercy upon us and our children. Assalamu alaikum. We were thinking about yesterday's lesson in the car, especially that, as Ammi said, a woman's desire to be free in her home was the catalyst for the revelation of such beautiful manners. If you've got it, flaunt it attitude is not the attitude of a Muslim woman. And how could it be? Her beauty comes from her haya, from her deen, from her simplicity and elegance, her gracefulness and her refined manners, her ikhlaq. A righteous woman is indeed a blessing for her family, her friends, and especially her husband. As we have read in ayahs 26 to 29 of Surah Nur, women are protected and honored by Allah subhanahu wa ta'ala. She is free when she is in her home. It is her fortress. What a beautiful picture is painted of the society that was and that could be again. The Ummahat al-Mu'mineen were bright and active women with home-based activities. Every woman is beautiful, and she doesn't need to prove it to other women. This bizarre inferiority complex has seeped into women like a disease, robbing them of emotional security and happiness. When women dress up for each other, as well as their husbands, and sometimes instead of their husbands, and don't protect their aura, it leads to crossing Allah's limits, jealousy, overspending, and many other types of fasad. I think this is another reason for getting youth married early, as we will read in coming ayahs. It provides a natural outlet for women to display their beauty and be appreciated. As one of my sisters said, part of our dawah work is to teach our women to love the hijab and the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. This is a comment about how fahashi or fahisha spreads. Somebody said that today when I was studying for my test tomorrow, verse 19 of Surah Nur made me stop to think. Indeed, those who like that fahisha should be circulated among those who believe, they will have a painful punishment in this world and in the world hereafter. And Allah knows and you do not know. I was thinking about how fahisha is being spread in our communities. Not by the non-Muslims, but by our own fellow Muslims. Saturday, April 15th, my family and I went to our local masjid for Maghrib prayers. After the prayer, my husband brought out some Urdu newspapers from inside the masjid. In one newspaper, there was a full-page ad for a show called Golden Night, in which Pakistani and Indian actors and singers are coming to perform.
There was another ad for a similar show at a local banquet hall in Mississauga. The sponsors for both these events were local Muslim businesses. This long weekend of the year is known as Easter weekend. According to the Christian belief, the body of Jesus was removed from the cross and hidden. The body then disappeared. The Jews also observed rituals for Passover during this time. The followers of these two faiths try to connect with God through worship and feasts with family and friends. Muslims in the West, however, have nothing much to do this weekend, so they plan for entertainment in their communities, while others contribute in the cause of promoting their businesses, and the rest enjoy these planned entertainment events. What shocked me the most was that the masjid is being used as a place to convey these messages of fahisha. After the Friday prayers, people pick up these newspapers, and inside many find their source of weekend entertainment. I cannot believe that one can be so greedy so as to use the holiest day of the week and the holiest site to promote such kinds of entertainment businesses. At the same time, I feel that it is the responsibility of the management of the masjids to be aware of what kind of material is being distributed from their premises. Some masjids in the GTA do not allow anyone to distribute any literature unless the management of the masjid has reviewed it first. They only offer space for newspapers with true Islamic teachings, such as the newspaper Ambition. At the end, I think this verse is a warning for all those who are busy day and night to promote fahisha in the name of fun and entertainment. May Allah protect us and our fellow Muslims, as well as the coming generations from these traps. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.